اور آپ وہ خون کھاتے رہے اور آپ وہ حیض پیتے رہے اور آپ اس گندی راہ سے پیدا ہوئے۔ مرزا صاحب یہ دعویٰ رکھتے ہوئے کہ میں معمور من اللہ ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں سلطان القلب ہوں، کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے ہوں کہ مجھے حضرت مسیح ابن مریم کا جامع پہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ کلیئر کٹ آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا بروز اور جو بھی ہے سلسلہ وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی، سو میں وہی اوتار ہوں جو حضرت مسیح کی روحانی شکل اور قوت اور طبیعت پر بھیجا گیا ہوں۔ کہ مرزا صاحب کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملفوظات، ارشادات اور اقوال زریں ہیں انہی کی کتابوں سے، تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے بقول جہانی غلام قادیانی صاحب کے، اس سے آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ قابل غور ہے عزیزو، کہ مرزا صاحب اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے اندر وہ خاصیتیں ہیں، میں اس کا عکس ہوں، میں اس کا بروز ہوں جو یسوع مسیح۔ اب یہ میں اس لیے اس چیز کو ذرا ڈیفائن کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے احمدی حضرات جو ہیں دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی باتیں مرزا صاحب نے یسوع کے بارے میں کی ہیں اس سے مرزا صاحب کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ احمدی حضرات ایک ناکام مرزا صاحب کا بچاؤ کرتے ہیں۔ میں لفظ ناکام کہہ رہا ہوں، جھوٹا نہیں کہہ رہا، حالانکہ ایبسلیوٹلی یہ دھوکہ اور دجل سے کام لیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے بچنے کا سوائے اس کے کہ یہ جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، دجل کریں کہ جی مرزا صاحب کی مراد جہاں پہ بھی یسوع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ وہ یسوع جس کو عیسائیوں نے اپنا خدا بنایا ہوا۔ سو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ دو لوگ تھے، these are the two personalities, one is عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ is son of Mary، اور دوسرا جیزس، یوزاسا، یسوع، یہ دوسرا شخص تھا جس کو عیسائیوں نے خدا۔ لیکن آپ خود انہی کی تحریروں سے یہ چیز دیکھیں گے۔ I don't need to explain myself or to bring something from my pocket to show you. It's all Mirza Ghulam Ahmad has written with his own pen کہ اس کو کیا ہے۔ اس کے ساتھ فاروق یہاں پہ میں ایک بات اور کہنی چاہوں گا، وہ یہ کہ اکثر یہ جو احمدی حضرات ہیں اور ان میں خاص طور پہ میں چلیں اس کے چینل کا یا اس کا نام نہیں لیتا، لیکن بہرحال اس میں بزرگ آدمی کا نام لے لوں گا جو مجیب صاحب ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے وہی جو روایتی باتیں ہیں جی، دو آگے سے نہیں پڑھی، دو ورق پیچھے سے نہیں، دو آگے سے نہیں، لائنیں نہیں پڑھی۔ یہ گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ تو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ کو پورا موقع ملتا ہے ہمیں غلط ثابت کرنے کو اور اپنی بات کو کلیریفائی کرنے کو، صحیح بتانے کو، تو آپ اس کو اپنے بجائے بیٹھ کے لعنتیں ڈالنے کے، لعنت اللہ علی القاذبین، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے، آپ وہ چیز سامنے رکھیں اور کہیں یہ دیکھیں جی دس از دا کمپیریزن، یہ ہم موازنہ کر رہے ہیں، یہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور ہم جو سمجھے ہیں وہ یہ ہے اور ہماری مراد یہ ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کو غلط کوٹ کر رہے ہیں، جب غلط کوٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی انٹرپریٹیشن بھی غلط کر رہے ہیں، دیٹ ول میک یور کیس ویری اسٹرانگ۔ لیکن مجیب صاحب آپ اس طرف آتے نہیں، آپ ان اللہ لعنت اور یہ وہ کر کے چل دیتے ہیں۔ یہ اکیڈمک گفتگو کا یہ طریق نہیں ہوتا۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، یا تو جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں اس کو چیلنج کیجیے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ غلط کوٹ کر رہے ہیں یا اس کو مطلب ترمیم و تحریف کے ساتھ کوٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے ہم پیچھے سے 10 صفحے لے کے آئیں، یہ کر کے آئیں، وعلیکم السلام خالد صاحب، کہ اور چلیں تو دیٹ از یور ڈیوٹی۔ لیکن ہم جب وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو جس طرح سے بیان کر رہے ہیں وہ یقیناً میں نے اپنی سمجھ جو میں سمجھا ہوں میں نے وہی بات کرنی ہے، اور آپ کے لیے کھلا میدان ہے، اور آپ کے لیے تو باقاعدہ یہ چانسز اور بڑھ جاتے ہیں کہ آپ میری تصحیح کر سکیں یا مجھے غلط ثابت کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ تعصب اور نفرت کے اتنے گہرے گڑھے میں ہیں کہ آپ بجائے
اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے آپ ہمیں لان تان کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے. تو میری آپ سے نہایت احترام سے اور ادب سے یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز وہ چیز آیا کیجئے اور بیان کیجئے. ابھی جو بات میں نے شروع کی ہے کہ یہاں پہ مرزا صاحب نے یہ جو ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے کہ ان کے اندر کہ وہ رہائش پذیر ہے. ٹھیک ہو گیا وہ روح. اب یہاں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب وہ بندے ہیں جن کے اندر یسوع کی روح جو ہے بروز کے طور پہ وہ. اب میں یہاں پر یہ بتائیے آپ سے میرا سوال اٹھتا ہے کہ کیا مرزا صاحب یہاں پہ یسوع مسیح حضرت عیسیٰ کے طور پہ مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، یا اس یسوع کو جو کہ دوسرا شخص ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، جو عیسائیوں نے خدا بنایا، اور عیسائیوں نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کو خدا بنایا، کوئی یسوع تھا تو وہ کون تھا؟ مرزا صاحب یہاں پہ سریحن صرف ایک شخص کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو انہوں نے یسوع بھی کہا ہے، جیزس بھی کہا ہے، مسیح بھی کہا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم بھی کہا ہے. سو یہ چیز آپ آئیے گا یہاں پہ سلسلہ. تو اسی طرح اس سے آگے میری گفتگو یہ ساری چلے گی. مسیح موعود فرماتے ہیں جی، ان کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک عورت کے پیٹ میں، وہ سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح ابن مریم ہے. وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینہ تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا. یہ حوالہ آپ 7 بچن میں اس کے صفحہ نمبر 141 پہ دیکھ سکتے. اب آپ مجھے فرمائیے کہ یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بقول مرزا صاحب کے ایک بڑی عمر کے شخص ہے، اور وہ کچھ جادو اور کچھ اس طرح کے کمالات جانتے ہیں کہ وہ اپنی اس حیثیت جس وقت وہ تھے اس سے چھوٹا ہو کر ایک بچہ بن کر ایک عورت کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہ یہ کچھ ہو گئے، اور وہ جو انہوں نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ 9 مہینہ تک بچہ بن کے رہے اور وہ خون اور حیض کھاتے رہے اور انسانوں کی طرح. یہاں پہ یہ الفاظ پہ غور کیجئے گا مجیب صاحب، خاص طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں. کیا انسان استغفر اللہ، کیا مطلب یہ جو کلیمنٹ ہوتے ہیں یا انبیاء ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح سے پیدا ہوتے ہیں؟ مطلب آپ کس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ نیچر نے، قدرت نے، خالق کائنات نے جو تخلیق کا ایک ذریعہ انسان کو دیا ہے، جانور کو دیا ہے، اس اپنے طریقہ کار کو وہ کہیں تو بھی تبدیل نہیں کر رہا. یا آپ فرما دیجئے، چونکہ آپ خود، بڑی مزے کی بات ہے، آگے چل کے یہ بات آئے گی کہ آپ ایون میٹافوریکلی آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ آپ میٹافوریکلی کہ آپ حضرت عیسیٰ بنے، اور پھر آپ میٹافوریکلی پریگننٹ ہوئے، اور وہ پریگننسی جو تھی آپ کی بطور حضرت عیسیٰ یا جیزس وغیرہ کے تھی، اور آپ وہ خون کھاتے رہے اور آپ وہ حیض پیتے رہے اور آپ اس گندی راہ سے پیدا ہوئے. لیکن یہاں پہ میرا ایک سوال آپ سے آئے گا مجیب صاحب، میرا سوال اٹھے گا مرزا صاحب سے کہ کیا جو مرزا غلام احمد قادیانی تھے جو ابھی میٹافوریکلی یہ نہیں بنے، وہ کسی اور راہ سے پیدا ہوئے تھے، کسی اور طریقہ سے پیدا ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی حیض خون نہیں کھایا تھا؟ مطلب are you in your senses? This is my question to Mirza Ghulam Ahmad. Are you in your senses کہ what are you talking about? آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور نام آپ نے اس کو دے دیا کہ جی میں اس تارا کے رنگ میں بات نہیں کر رہا ہوں. This is a metaphorical, my own writings, my own views. یہ جو چیزیں ہیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ has appointed me. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پتہ نہیں چل رہی کہ میں کس شخص کا انتخاب کر رہا ہوں اور آگے جا کے وہ کیا حماقتیں کرے گا. آپ کو کوئی چھوٹا سا معمولی سا کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں، کوئی ایسی چیز لے لیں تو وہاں پہ اگر سلسلہ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ جی یہ فلاں ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، فلاں شخص کا اپوائنٹی ہے، یہ اس فلاں جگہ پہ ہے، اس کو فلاں جگہ لگایا گیا ہے، تو وہ ذرا سی بھی کوئی ایسی حرکت کر دے تو اس کے پیچھے آفیسرز پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس قسم کی حکومت ہے، کس قسم کا یہ انسان ہے، آفیسر ہے جس نے اس شخص کو اپوائنٹ کیا جس کو ناعقل ہے. صاحب آپ سوچئے، جماعت احمدیہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را یہ جو آپ نے عقیدت کے نام پہ ایک اینک لگائی ہوئی ہے نا آنکھوں کو، اس کو اتار. یقین کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوا، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی اور آپ کی آخرت سنور جائے گی اگر آپ اس کلرڈ اینک کو، تعصب کی اینک کو، عقیدت کی اینک کو، جو بھی نام دینا چاہے، اس کو اگر اتار اور کھلے ذہن سے پڑھیں کہ کیا یہ تحریر کسی ایسے انسان کی ہو سکتی ہے
مطلب میرا گفتگو کرتے ہوئے مطلب میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، کہ میں اس طرح سے گفتگو کر سکوں جس طرح سے مرزا صاحب یہ دعویٰ رکھتے ہوئے کہ میں مامور من اللہ ہوں، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور ان کی تحریر ان کے ساتھ ایک اور چیز چلتی ہے، میں سلطان الکالم ہوں۔ استغفر اللہ۔ مجیب صاحب یہاں پہ انا للہ پڑھے، یہاں پہ لعنت اللہ للکاذبین کہیں۔ مجیب صاحب یہ آپ پہ لازم ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو، کیونکہ آپ کے نزدیک تو مرزا صاحب صحیح ہوں گے، یہ پڑھتے ہوئے آپ پڑھا کریں یہ چیز، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے جسٹ ٹو نو دا فیکٹ اینڈ دا ریالٹی، کہ وٹ آر دا فیکٹس، کہ حقائق کیا ہیں، اس کی تلاش کے لیے میں نے یہ چیزیں پڑھنی ہے، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ول ہیلپ یو، اللہ ول ہیلپ یو، لیکن آپ کوشش کیجئے گا۔ اور یہ میری جو چیز ہے، یہ میری جو ریکویسٹ ہے، دس از ٹو آل دا احمدیز، یہ تمام احمدیوں سے میری گزارش ہے۔ مجھے خدا نے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے، میننگ از دیٹ ون کہ اللہ has sent me that Messiah which was promised، کہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور حضرت مسیح ابن مریم کا جامہ مجھے پہنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ بڑا کلیئر کٹ وہ اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے ہوں کہ مجھے حضرت مسیح ابن مریم کا جامع پہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ کلیئر کٹ آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا بروز اور جو بھی ہے سلسلہ وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت مسیح کے اوتار کی سخت ضرورت تھی، سو میں وہی اوتار ہوں جو حضرت مسیح کی روحانی شکل اور خو اور طبیعت پر بھیجا گیا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا سوال اٹھتا ہے، کسی اور کا نہ بھی ہو، کہ یہ ضرورت کیسے تھی؟ یہ ضرورت جو تھی مسیح کے اوتار کی کیسے تھی؟ یہ کہاں تھا؟ یہ کس جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگوں کو مسیح کے اوتار کی ضرورت پڑے گی؟ Is there any prediction? Is there any prophecy? Is there any wording of Allah؟ اور آپ نے کہا جی میں وہی ہوں، اور آپ نے اس چیز کو منسوب کیا اللہ کی طرف، اور وہ آپ نے کہا جی کہ میں روحانی شکل اور خو اور طبیعت پر بھیجا گیا ہوں۔ اب یہاں پہ کہ روحانی شکل آپ کی، روحانی مطلب یہ نہیں ذاتی شکل نہیں، روحانی طور پہ کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ سے ملتے جلتے ہوں۔ آپ کی طبیعت انہی کی طرح سے ہوگی کہ اگر آپ کی گال پہ کوئی ایک تھپڑ مارے گا تو آپ دوسری گال آگے کر دیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، ان کے دیکھتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، بائبل کو دیکھتے ہیں، یہ چیز ہے۔ ہاں یہ چیز مجھے نظر آتی ہے کہ تھپڑ تو آپ نہیں کھاتے، لیکن اگر کوئی آپ کو گالی نکالتا تھا آپ اسے بڑی گالی نکالتے تھے، یہ چیز مطلب مجھے نظر آتی ہے آپ کی تحریروں کے اندر، اور وہ ایک گالی کی بجائے آپ 10 گالیاں دیتے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کی مطلب طبیعت نہیں تھی، نہ ان کا یہ ریاکشن تھا، نہ ان کا یہ رویہ تھا۔ آگے چلیے، پھر آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے اس بات پر اطلاع دی ہے۔ اب اس نے سے ان کی مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مرزا صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے۔ اب آپ غور کیجئے، مجیب صاحب، احمدی حضرات غور کیجئے، مرزا صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں؟ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ در حقیقت یسوع مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے، کہ جس یسوع کو آپ اللہ کا بیٹا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ خود ساختہ تھا خدا، اللہ مرزا صاحب کو بتا رہا ہے کہ وہ تو بہت ہی پیارا اور نیک بندوں میں سے تھا، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ نہایت پائس، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کریکٹر کو، ان کی حیثیت کو، ان کی شخصیت کو کہ خود صاف کیا ہوا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے، کہ اندازہ کریں کہ جو شخص اللہ کی روشنی کے نیچے ہو اور ریفلیکٹ اس سے ہو کے آ رہی ہو، جس طرح سورج سے چاند روشنی لے رہا ہے، مطلب اس کی مثال دے رہے ہیں، لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے، خدا نہیں ہے، ہاں خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے جو تھوڑے ہیں۔ اب آپ سوچئے، اس کو پڑھیے، مجیب صاحب آپ پھر آئیے، احمدی حضرات آئیے، آ کے بتائیے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے، مرزا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ مرزا صاحب کس یسوع مسیح کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انفارم کیا ہے، وہ کس چیز ہے، وہ کون ہے، یہ آپ آ کے بتائیے۔ اور پھر یہ باتیں کہ نہیں آپ جی مسلمان غلط سمجھے ہیں، شیخ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ وہ نیچے راز حقیقت میں آپ اندازہ کریں، نیچے پڑھ لیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس اور یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں، اب کرے بات
اس چیز کو خود تسلیم کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے، کہ یہ جو نام ہے، ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سو احمدی حضرات، آپ کے یہ جو ایک نہایت کمزور اور دجل پر مبنی دھوکے پر کہ جی مرزا صاحب نے یہ جو باتیں لکھی ہیں، یہ جو الفاظ کہے ہیں، یہ جو ان کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ اس یسوع کے بارے میں، اسی کے بارے میں موصوف فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس اور یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ہی وہ نام، مطلب آپ کہاں جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مرزا غلام احمد صاحب کو جو مدعی تھے اس بات کے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ان کے مطلب جو بھی کلیمز ہیں وہ ہیں، آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں، آپ نے اس پر غور کیا ہی نہیں۔ یہ کوئی بھی جو ذہنی مریض ہوتا ہے نا، جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو جائے کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسے نوجوان سے یا بچے سے ملنے کی جو آٹزم کی بیماری کا شکار ہو، مطلب کسی ایک چیز کی اس میں کمی ہو، ذہنی طور پہ تھوڑا سا سلو ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اگر ایک چیز کی کمی ہے تو دوسری طرف وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ بچہ جو ہے، اسے ہم مطلب اسپیشل چائلڈ یا اب نارمل کہتے ہیں، دوسری طرف یہ بڑی ایسی کمال کی باتیں کرتے ہیں۔ سو یہ ضروری نہیں ہے کہ مرزا صاحب 100% مطلب ہر لحاظ سے ہی نہیں، مرزا صاحب نے بڑی ایسی باتیں بھی کی ہوئی ہیں جس پہ انسان حیران ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے جو چیز دیکھنی ہے، ہمارے پاس جو کرائٹیریا ہے جس کے اوپر ہم نے ایک چیز کو پرکھنا ہے، وہ ہے قرآن، اللہ کا کلام۔ انسان کا بنایا ہوا نہیں آئے گا کوئی بھی، یہاں پہ معیار وہ آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کیا ہے۔ اس سے آپ کو صحیح اندازہ ہوتا۔ اب معذرت کے ساتھ، نہ تو آپ احمدی حضرات نے قرآن پڑھا، چاہے پڑھ لیا تو ثواب کی خاطر پڑھ لیا جی، جیسے ہمارے عام یہ چیز ہے عوام میں کہ اچھا جی آپ ثواب کے لیے پڑھ لو، نہیں سمجھ آتا تو کوئی بات نہیں، اور وہ بھی نہیں آتا تو آپ اس کے اوپر انگلی پھیر لو تب بھی ثواب مل جائے گا۔ یہ ہے آپ، یہ ایک عمل کی کتاب ہے، اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ڈاکٹر جب پرسکرپشن لکھتا ہے نا، کسی مریض، کسی بیمار کو دیکھ کے اس کو تشخیص ڈائگنوز کر کے اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے نا، جو نسخہ ہوتا ہے، اس نسخے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اس سے آپ نے وہ دوائی لینی ہوتی ہے جا کے، اور اس کو کھانا ہوتا ہے۔ اور ہم اگر اسی نسخے کو گھول کے پی لیں گے، جی میں نے تو یہ کر لیا بس مجھے آ جائے گا، جس طرح آپ لوگ تویز باندھے پھرتے ہوتے اور صبح شام آپ یہ درود پڑھتے ورد کرتے ہیں، آپ ان چیز آپ کو قرآن کے ہر ایک لفظ پر عمل کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ پھر دیکھیے کہ نتائج کیسے نکلتے ہیں، پھر دیکھیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جنت کیسے بنتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ جیسے وہ مسرور میاں باتیں کرتے ہیں نا، مجھے اس سے بڑی دنیا کی حماقت کرتا، ہم نے جی وہ خوش قسمت ہے جس نے وقت کے امام کو مان لیا، پہچان لیا، بس یہی ہے، اب دنیا کے بھی تمام مسائل کا حل ہے جی کہ آپ وقت کے امام کو، امام صادق کو مان لیں۔ کمال ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، خود تو در بدر ہیں، آپ خود تو آپ لوگوں کے، میرے جیسے بندے کی کمائی کا دیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ خیرات میں لے کے آپ لوگ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ترقی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ آ کے احمدی حضرات لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ابھی تک آیا جو جماعت کی ترقی کو روک سکے۔ وہ بھائی ترقی ہوگی تو کوئی روکے گا، یا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو جب کیا ہو کیا رہا ہے سوائے ذلت کے؟ جب انسان کی اپنی خود کوئی نظروں میں عزت نہ ہو تو اسے کیا احساس ہے کہ میری بےزتی ہو رہی ہے یا کیا ہو کیا رہا ہے، میں کر کیا رہا ہوں کیا نہیں؟ وہ ایک ہی راگ گائے چلا جائے گا، میں بہت بڑا ہوں، میں بڑا باعزت ہوں۔ سو آپ کو سوچنا ہوگا، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں اپنے پاس سے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں، یہ بقول آپ لوگوں کے کہ ہر احمدی جو ہے اس کے گھر میں روحانی خزائن کا مجموعہ ہے، آپ اسے کھولیں اور اسے پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں آتی، جو کہ مرزا صاحب کی مجھے پتہ ہے کہ جو تحریر ہے وہ کافی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے پڑھنی، آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھیں۔ ظاہر ہے آپ کو مجھ سے پوچھنا یا کسی مسلمان سے پوچھنا تو منع کیا جائے گا، آپ اپنے ہی کسی دوسرے احمدی پڑھے لکھے سے، کسی عہدیدار سے پوچھیں
99% تو آپ کے عہدیدار بھی نہیں جانتے ٹو بی آنیسٹ. وہ بھی جب کسی کو فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اچھا اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو ہم آپ کو مربی صاحب کو بھیجیں یا آپ کو مربی صاحب کا نمبر دیں. وہ بھائی تم عہدیدار ہو, تم کیوں نہیں دے سکتے؟ تم صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے عہدیدار بنے ہوئے ہو, علم کہاں ہے تمہارا؟ آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. اوکے آگے چلتے ہیں. لیکن اس قدر شیخ صاحب یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع میں, اور وہ بھی جب آپ اتنا محتاط ہو کے ان کے اوپر اعتراضات رکھ رہے ہیں, جو بھی تحفظات ہے وہ رکھ رہے ہیں, یا اپنی سمجھ میں جو چیز ہے آپ وہ رکھ رہے ہیں, لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ہرزہ سرائی کرنا, یہ رویہ میں نے صرف اور صرف ان گھٹیا سوشل میڈیا کے ان کے ٹھیکیداروں میں دیکھا ہے, جو آج مجھے کمنٹ سیکشن میں نظر آ رہا ہے. اور یہ صرف جو ہیں اس طرح کے گندے کیڑے, میں ان کو کہہ رہا ہوں, سارے احمدی اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن جو ہیں اپنی تنخواہ پوری چکر کرنے کے چکر میں جھوٹے نام کی آئیڈیاں لکھ کے تو آ جاؤ گے. میاں ایک چھوٹی سی بات کروں گا تمہارے لیے میں, اور آگے گزر جاؤں گا, باقی میرے ایڈمنز دیکھ لیں گے تمہیں, کہ غلط نام سے آئی ڈی بنا کے آ جاؤ گے, تمہاری پہچان تو نہیں, یہاں تو کوئی نہیں پہچان سکے گا کہ تم کون ہو, کس روپ میں آ کے نیچے رسول اللہ کی گستاخی کر گئے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, دل میں اتنا مانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے دلوں کے حال؟ اگر اس چیز کو مانتے ہو تو ڈوب مرو شرم سے, کیونکہ اللہ کو نظر آ رہا ہے تم کون ہو اور تم کیا نیچے گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو اور کس شخص کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کر رہے ہو. کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ نہیں دکھانا آپ لوگوں نے, شرم کریں یار. احمدی دوستوں میں آپ سے گزارش کروں گا, یقین کریں آپ کا پورا حق ہے کہ مرزا صاحب اپارٹ فرام دیٹ کہ مرزا صاحب سچے ہیں جھوٹے ہیں, آپ جو بھی ان کو سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ خیال رکھیے کہ اگر میں مرزا صاحب کہہ رہا ہوں تو آپ خود اس چیز کے مدعی ہیں, آپ خود اپنی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں, تو آپ کو کچھ شرم و حیا سے کام لینا چاہیے. یہ کتنی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ آپ مرزا غلام احمد جو ہمارے نزدیک کاذب اور مفتری ہیں, جھوٹے ہیں, آپ کے نزدیک سچے ہیں, آپ اس کے دفاع کے لیے رسول اللہ کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں. اب میں یہاں چونکہ فاروق نے یہ چیز بتائی اور یہ چیز زیر بحث آئی, تو صرف ایک چیز کروں گا کہ نیکسٹ پروگرام میں فاروق مجھے یاد دلائیے گا. میں دوستو آپ کے سامنے مرزا بشیر الدین محمود سن آف مرزا غلام احمد قادیانی, he was the second successor or second خلیفہ of احمدیہ کلٹ, جو المعروف مسلم معود, اس شخص نے, اس کی تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا پوری کتاب کے ساتھ, کہ جس میں اس شخص نے کھلے طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عیسائی رسول اللہ کی ذات پہ اعتراض کرے گا, ان کی کوئی انسلٹ کرے گا, تو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسلٹ کروں گا. جسٹ امیجن. مقصد کیا ہوا کہ اپنی طرف سے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو میں جو رسول اللہ کے مقام کے ساتھ, جو قرآن کہتا ہے ہم کسی رسول میں کسی نبی میں فرق نہیں رکھتے, یہ تمام یکساں برابر ہیں, تو مرزا بشیر الدین محمود کو کیسے یہ جرت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں ایک نبی کے ڈیفینڈ کے لیے دوسرے نبی کو گالی دوں گا. میں ان کی تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا. جب یہ رویہ ہے, یہ تھوڑا سا فاروق میں آپ کو بھی کنسول کر رہا ہوں کہ یہ ان کا کام ہے, یہ بالکل وہی چیز ہے کہ جب لاہوری لوگ جو ہیں, جب لاہوری لوگ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے, تو یہ اسی مرزا غلام احمد کو گالی دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے, اور وہ بھی اسی مرزا غلام احمد کو گالی دینے میں کوئی آر محسوس, اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو اپنے کو ڈیفینڈ کیا, دوسرے کو گالی دی. تو یہ جو ہے ان کے نزدیک اس وقت رسول اللہ جو ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, وہ صرف مسلمانوں کے لیے رہ جاتے ہیں, اور اپنے آپ کو یہ نکالتے, کیونکہ ان کے نزدیک موصوف جہانی غلام قادیانی کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. ورنہ یہ جو ان کی تحریریں بھری پڑی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسلٹ کے ساتھ, ان کی تضحیق کے ساتھ, جنہیں ہمیں پڑھتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے, جنہیں بیان کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے, یہ بڑے آرام سے اس چیز پہ بات کرتے ہیں. آئیے تھینک یو, واپس آتے ہیں. اور خدا کی عجیب باتوں میں سے جو مجھے ملی ہیں, ایک یہ بھی ہے کہ جو میں نے عین بیداری میں, جو کشفی بیداری کہلاتی ہے, یسوع مسیح سے کئی دفعہ ملاقات کی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ یہ جو کشفی بیداری ہے, یہ صوفیانہ ٹرم میں, تصوف میں یہ جو باتیں لے کے چلتی ہیں, تھرڈ آئی, تیسری آنکھ جناب کھل جانا, ٹھیک ہے, تیسری آنکھ بھی وہ کھل جاتی ہے نا کرشنا کی. اچھا شیخ صاحب, یہ بات میں انٹرپٹ ہو ہی گیا. یہ جو اوپر والی لائن ہے آپ کے پاس جو بک ہے اس میں وہ ہے, وہ پڑھ دی ہے, میرا ادھر دماغ کا دہی ہو گیا تھا اس بندے کے اوپر, کہ اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا. ہاں سوری, ہاں میرا خیال وہ جو بالکل آپ نے صحیح, مطلب یہاں خود اپنی بات کو پھر کنٹراڈکٹ کر گئے مرزا صاحب کہ وہ خبر ہی نہیں دی ہے قرآن میں تھا ہی کون وہ, کہ یسوع کون تھا.
مطلب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف پیچھے جو ہم بات کر آئے ہیں کہ یسوع کون تھا کیا تھا، اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ قرآن کسی یسوع کو ریکوگنائز ہی نہیں کر رہا. یہ جو مرزا صاحب ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو پڑھو گے تو آپ کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا اس چیز کا کہ یہ شخص ذہنی طور پہ کس حد تک یہ شخص مریض تھا، اس شخص کا حال کیا تھا. مطلب میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو کسی ایسے زمرے میں آئیں. قرآن کا ایک یہ باقاعدہ طور پہ حکم ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی کچھ نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہیں گالی نہ دے دے. بات یہ ہے کہ یہ جو جی چاہے کرے، لیکن یہ بات کہہ کے وہ چیز آگے چل رہی ہے کہ خدا نے یسوع کے بارے میں قرآن شریف میں کوئی خبر ہی نہیں دی کہ وہ کون تھا کیا تھا، کیونکہ قرآن بات ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کر رہا ہے. دو یہ ہیں ہی نہیں، یہ دو انہوں نے بنائے ہیں. اچھا جی، یسوع مسیح سے کئی دفعہ ملاقات کی ہے اور اس سے باتیں کر کے اس کے اصل دعویٰ اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے. اب یہاں پہ مطلب وہ ایک بتا رہے ہیں کہ جیسے میں نیم بیداری میں ہوں، بظاہر تو میں لیٹا ہوں لیکن بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، جاگ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. تو میری حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو رہی، یسوع مسیح سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں ان سے ان کے دعوے کے پوچھتا ہوں، تعلیم کا حال دریافت کرتا ہوں. اور ایک بات جو بڑی توجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسیح ان چند عقائد سے جو کفارہ اور تثلیث اور ابنیت، یعنی جو ان کا کفارہ ہے، ٹریٹی ہے، اور ان کا جو خدا کے بیٹے ہونے کا ہے، سے ایسے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افطرا جو ان پر کیا گیا کہ یہ جتنے بھی کرسچینٹی نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے کہ جی وہ مطلب اللہ کے بیٹے تھے اور یہ تثلیث ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یسوع مجھے بتاتے ہیں کہ I'm sick and tired of all these، کہ یہ جو میری ان سے بات. آگے کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر یسوع مسیح کی روح سکونت رکھتی ہے. یہ وہی جو پہلا ہم شروع میں یہ چیز کر کے، اب مقصد کیا کہ میں وہ ہوں، وہ شخص ہوں، ذہن میں رکھیے گا، جس کے بارے میں کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اس کے بروز کے طور پہ میں تثلیث کا قائل، خدا، روح القدس اور بیٹا. آپ پڑھیں گے، یقین کریں کہ آپ کا دماغ جو ہے بھگ سے اڑے گا کہ یہ چیز ہو کیا رہی ہے، مرزا صاحب کیا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. یسوع کا ایلچی. حضرت یسوع مسیح کی سچی محبت اور سچی عظمت جو میرے دل میں ہے، اور نیز وہ باتیں جو میں نے یسوع مسیح کی زبان سے سنی اور وہ پیغام جو اس نے مجھے دیا، ان تمام امور نے مجھے تحریک کی کہ میں جناب ملکہ معظمہ کے حضور میں یسوع کی طرف سے ایلچی ہو کر بادب التماس کروں. واہ 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 میرے یہ کیا کھچڑی ہے شیخ صاحب. مطلب لٹرلی اگر ایک بندہ اگر وہ ریسرچ کر رہا ہے بیچارہ، یا یہ جو دنیا کے سامنے جا کے مسیح ہیز کم رکھ رہے ہیں، اور وہ ٹاپک بھی آج ہمارا اب کیا کریں شرمناک تحریر سے شروع ہوا، وہ اس کی حیض اور پتہ نہیں اب یہ حیض مسیح کم ہے یا وہ برال وٹ ایور. اگلا بندہ ان کو سوال کر دے کہ مجھے 2 لفظوں میں سمجھا دیں مرزا صاحب تھے کیا. اب یہ بیچارے کیا کریں گے وہاں پہ؟ یہ مطلب لٹرلی میں پریشان ہو گیا ہوں یہ دیکھ کے. ابھی 2 منٹ پہلے یسوع کی کوئی پہچان نہیں ہے، ٹھیک ہے شیخ صاحب، قرآن کے مطابق یسوع نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے دنیا میں. اچھا، اس کے 10 منٹ کے بعد مرزا صاحب کے کچھ نئے خیالات ہے کہ ہاں وہ ایک تھا تو صحیح لیکن وہ الگ بندہ ہے اور یہ الگ پرسنالٹی ہے. اچھا، میں اس پہ گیا ہوں، میں اس کا پرچھایا ہوں، اب میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہو گیا جی. اب 10 منٹ کے بعد میں اسی کا ایلچی ہوں، پھر پتا چلا نہیں وہ فوت ہو گیا، میرے اندر روح حلول کر گئی ہے. اچھا، میں خود پر کیا یاری کیا ہے کیا بھائی؟ نہیں، یہ جو اس میں جو فرما رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں جتنی بھی سچی محبت اور یہ وہ باتیں میں نے سنی، ان باتوں نے تحریک کی کہ میں ملکہ معظمہ کوئین وکٹوریا کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے حضور میں یسوع کی طرف سے ایلچی ہو کر، کہ مطلب مسیح کی حضرت عیسیٰ کا قاصد بن کے مطلب جا کے ریکویسٹ کروں. اب آپ اندازہ کریں کہ پہلی چیز ہے کہ دنیا کے اندر یہ چیز، کائنات کے اندر کہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ انبیاء ہیں، ان کا درجہ کسی بھی دنیاوی درجے، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے صدارت ہو، چاہے وزرائے عظمیٰ ہو، ان سے نیچے نہیں ہوتا، ان سے اوپر ہوتا ہے. اور یہ جناب جو کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے تحفہ کیسریہ کے اندر یہ چیزیں اور دوسری کتابوں کے اندر ملکہ کو جس طرح کے خطوط انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ
تک یہاں تک کے الفاظ کہے ہوئے انہوں نے. مطلب اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے 2 خلیفہ باقاعدہ طور پر اسی ملکہ معظمہ کی جو آگے چل رہی ہے شاخ، جو ہمیں اس کی نسل جو چل رہی ہے کوئین الزبتھ، اس کی بیعت کر چکے ہیں 2 ان کے خلیفہ. اور کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم مین آف گاڈ ہیں، ہم جو ہیں وہ مامور من اللہ ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، وی آر اپوائنٹڈ بائی اللہ. لیکن ہم نے اپنی جان، ہم نے اپنی وفاداریاں اس عورت کے ہاتھ جو ملکہ الزبتھ، کوئین الزبتھ کہلاتی ہے، اس کے آگے رکھ دی ہے. ہم اس کے آگے سرنڈر کر گئے. میرا مطلب احمدی دوستو، خدا را آپ کچھ سوچیں، کچھ سمجھیں، اور اگر آپ ان باتوں کو جو ہم تبصرہ کے طور پہ ساتھ لیتے ہیں مرزا صاحب کی تحریر سے، ان سے آپ اتفاق نہ کرتے ہو، جو کہ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ میرے سے اختلاف کریں، تو آپ کم از کم شرفاء کی طرح مہذب طور پر شائستہ طریقے سے آپ آ کے کہیں کہ جی یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے. یہاں آ کے نیچے مطلب غلط قسم کے ناشائستہ الفاظ لکھنا اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم نے مرزا صاحب کا دفاع کر لیا. یقین کریں آپ مرزا صاحب کا دفاع نہیں کر رہے، مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آپ مرزا صاحب کے منہ کے اوپر سیاہی ملتے ہیں. آپ مرزا صاحب کے جو کردار گندا ہے آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہم اسی کے ماننے والے ہیں جو اس قسم کے کردار کا مالک تھا جس کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے منہ سے، آپ کے قلم سے وہ باتیں نہ نکلے جو آپ یہاں پہ آ کے نکال رہے ہو. جی تو آگے کہتے ہیں کہ میں حضرت یسوع مسیح کی طرف سے ایک سچے سفیر کی حیثیت میں کھڑا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جو کچھ آج کل عیسائیت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے یہ حضرت یسوع مسیح کی حقیقی تعلیم نہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت مسیح دنیا میں پھر آتے تو اس تعلیم کو شناخت بھی نہ کر سکتے. یہاں پہ میں صرف ایک ہی فکرہ کروں گا کہ وہ بندہ خدا جب تو آ گیا ہے تو کہہ کہ میں شناخت نہیں کر رہا، تو کہہ کیا رہا کہ وہ شناخت، اس کا مطلب تو اس چیز کو سارا بیڑا غرق کر دیا اس لفظ نے کہ مقصد ہے کہ جی میں وہی ہو کے آیا ہوں اور آپ آ کے کہہ رہے ہو کہ جی وہ اگر آیا ہوتا تو وہ کہتا. تو اگر اسی نے آنا تھا اور آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں وہ ہوں، آپ اپنے آپ کی نفی کر رہے ہو. آپ کہو کہ مجھے خدا نے، جب آپ اوپر اتنا لکھتے چلے آ رہے ہو کہ میں بروز ہو کے اسی کی روح میرے اندر سکونت رکھتی ہے وہ ہوں، تو آپ عیسائیت کو کھول کے کہو کہ میں ہوں وہ مسیح تمہارا جس کا تم انتظار کر رہے ہو. میں نہیں پہچان سکتا کہ میں اپنے پہلے جنم میں جو آپ کو بتا کے گیا تھا یہ وہی. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دے کے کیا گئے تھے، کر کے کیا گئے تھے، تو آپ بروز کیسے ہوئے؟ مرزا صاحب غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، یا یہاں پہ بھی آپ کو اس کو ٹویسٹ کریں گے. مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ مسیح دنیا میں پھر آتے، سبحان اللہ، اور بھائی آپ آئے نہیں ہو. اب احمدی دوستو خود خیال کرو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. قرآن، آپ قرآن کی تعلیم کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ دعویٰ رکھتے ہو کہ میں نبی اور رسول ہوں، آپ دعویٰ رکھتے ہو کہ میں وہی ہوں، قرآن نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے. لا نفرق احد من رسول، لا نفرق بین احد کہ کوئی تفریق نہیں ہے صورت. آپ اندازہ کریں کہ جب یہ صورتحال ہے اور آپ فرما رہے ہو کہ میں ایک دوسرے سے بہتر ہوں، تو کیا آپ قرآن کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال آپ سے اٹھتا ہے. آخر میں یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقع ہیں. اگر تجربہ کی روح سے خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں. اب یہاں پہ انا اللہ پڑھنے کو میں مجھے پڑھنی چاہیے کہ آپ نے یہاں پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیگریڈ کیا کہ بڑھ کر نہ ہو. کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ جو اوپر آپ کہ بہتر اس سے غلام احمد ہے اور بڑھ کر ہے، یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہو، یہ ان چیزوں سے مرزا صاحب بڑھ کر تو بڑی دور کی بات ہے. آپ اپنے کسی دعوے میں بھی سچے ثابت نہیں. کچھ تھوڑا سا خیال کریں. احمدی دوستو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہو کہ میں نالائق ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی، یا جو میں سمجھا ہوں وہ غلط ہے، تو برائے مہربانی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جسٹ ہیلپ می آؤٹ اینڈ کم اوور ہیئر، اور دوسرے لوگوں کو بتائیے آپ کی اصل چیز کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ آ کے یہاں پہ گالی گلوچ اور جوکت بازی کریں اور حرزہ سرائی کریں. آپ آ کے اکیڈمک بات کیجیے. یہ زیتون چینل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا میں، آپ کو اس فورم جیسا کوئی فورم سوشل میڈیا پہ نہیں ملے گا. یہ آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیں
اور شائستگی کے ساتھ مہذب انداز میں اکیڈمک طور پر گفتگو کیجیے. آپ جو کہنا چاہیں ہم سنیں گے. جو چیز آپ کہیں گے کہ ہم نے کہا ہے غلط ہے، وہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، جو آپ بیان کریں گے ہم سنیں گے اس کو. لیکن خدا را اپنی کتابیں خود پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو دیکھیں اور پھر اپنی بات کو آگے لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو. بہت شکریہ. ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ جو مرزا صاحب تھے یہ انہوں نے تو جو بقایا ساری زندگی بولتے گئے، جو منہ میں آیا بول دیا، جو منہ میں آیا بول دیا. حیرت مجھے اس بات پہ ہوتی ہے، جو ابھی میں کامنٹ میں بھی بار بار یہی بات لکھ رہا تھا، کہ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے جو مرزا نے کہا اس کو مانتے چلے گئے، مانتے چلے گئے. یہ لوگ کون تھے؟ واٹ واز دیئر مینٹل اسٹیٹس؟ کیا ان کا میٹابولزم تھا؟ ایک بات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک اس کے اندر سے ایسا گروپ تھا جو پیورلی اپورچونسٹ تھا، جو اپورچونسٹ کلاس تھی، جو آج بھی ہے موجود ہے، جو ہمارے پاس نظر آتے ہیں، جو پیڈ مربی ہوتی ہے اپنی، جس کو ہم دیسی زبان میں بولتے ہیں کہ تنخواہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک گروپ تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ اتنی بیوقوفی کی باتیں، یہ مرزا صاحب کی جتنی تحریریں اٹھاتے ہیں ہم دیکھتے چلے جائیں ترتیب کے اندر، تو کوئی اس میں عقل کی بات نہیں ہے. میں ڈیوینٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کامن سینس، ذرا سی عقل کی بات کر رہا ہوں. یہ جو ابھی یہ مرزا صاحب چھوٹے ہو گئے، پیٹ میں گھس گئے جا کے، یہ تو میٹافوریکلی بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، استعارہ جس کو بولتے ہیں، استعارہ بھی نہیں ہے یہ تو، وہ بھی نہیں. یہ کون لوگ ہیں کہ جو ان کو اس وقت بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور آج بھی دیکھتے ہیں تو ان کے خلوفوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ ریئلائز کیے بغیر کہ وہ اس کے بدلے اپنی فیتھ دے رہے ہیں، ان کو اپنی آخرت ان کے حوالے کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑا مہنگا سودا ہے. جی احمدی حضرات اگر یعنی فیض صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، یعنی میں آپ کی بات کو ایک بڑی وائرل میم کی شکل میں اگر کہوں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے، کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں؟ بات تو یہ ہے، لیکن لائٹر پوائنٹ تو یہ ہے، پر یہ مینٹل، یہ میٹابولزم جو ہے، یہ مینٹل اسٹیٹس جو ہے، وہ خواہش صاحب مجھے تو ایک ہی آپ حضرت سمجھ جائیں گے. میں اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو میں عرض کروں. جی جی آپ سمجھ جائیں گے. بعض اوقات یہ چیز ہوتی ہے کہ بات ہمارے سامنے ہوتی، چیز ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، ہماری نظر نہیں اس پہ جائے. ورنہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کا ایک علمی سٹیٹس ہے، آپ بڑی اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں. آج کے دور میں بھی ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد اسی سوشل میڈیا پہ آج کے دور کے اندر، مطلب میں، آپ نے چونکہ مرزا غلام احمد کے حوالے سے بات کی کہ ایک صدی بعد جبکہ دنیا اتنی ترقی کر گئی، آج آپ کے پاکستان میں ایک کام کرنے والی ان پڑھ عورت دیہات کی، اس کے پاس بھی یہ فون ہے، اور وہ ایس ایم ایس کر رہی ہے، اور وہ واٹس ایپ یوز کر رہی ہے، اور وہ سن رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں نا. تو اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کے پاس عقل بھی ہوگی، جو کہ ضروری نہیں ہے. Yes, you are right, very much right. اس کے پاس شعور ہوگا، ضروری نہیں ہے. یقین کیجئے کہ آج آپ کے اسی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ زیتون جو ہے، یہ چینل جو ہے، یہ پلیٹ فارم جو ہے، یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ اپنی نوعیت کا واحد چینل ہے. یہاں پہ آ کے کوئی واہ نہیں کرتا. یہاں پہ آ کے آپ جیسے لوگ آ کے بات کو پکڑ لیتے ہیں. آپ لوگ آ کے یہ نہیں کرتے کہ اچھا جی شیخ صاحب ایسے کر رہے ہیں تو ہم ان کی خاطر نہیں. نو، آپ کہتے ہیں جی ٹھہریں، ہولڈ آن، آپ بتائیں گے یہ بات کیسے ہوئی، اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو آنسر فار دیٹ. یہاں سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ایسے چینل ہیں جو آنکھیں بند کیے ہوئے وہ واہ اور ان کے پیچھے، اور آپ ان کے دیکھیں گے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ ان کی ویورشپ ہے. جی درست، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ ذرا 100 سال پیچھے چلے جائیں، مرزا صاحب کو کیوں نہیں ملیں گے جی؟ گڈ آئی ہوپ کہ آپ کو مطلب کہ بھئی میں کہاں پہ جا رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے، آپ سے عرض کروں، جب ہم دین کو مذہب میں تبدیل کرتے ہیں نا، تو پھر ہم عقل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ دین آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ غور و فکر
اور عقل سے کام لو. مذہب کہتا ہے کہ عقل کا کوئی کام نہیں ہے, تم نے سوچنا نہیں ہے, تم نے انسانوں کو پوجنا ہے, تم نے شخصیتوں کو. واہ حضور واہ حضور, وہ چاہے حضور مسرور صاحب ہوں یا ادھر بیٹھے ہوئے سے حضور ہوں, جون سے مرضی ہوں, ان کے نام آپ ملا لیجئے گا. یہ سارے یہ وہ لوگ ہیں. خواہ صاحب ایک ڈھونڈو, آج بھی ہزار ملتے ہیں. بالکل درست, بالکل درست. السلام علیکم. میرے کالج فیلو 2 بھائی میرے ساتھ پڑھتے تھے, نیکسٹ بلاک میں ان کا گھر تھا, قادیانی تھے اور بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے, لیکن میرا تعلق یعنی ایک مذہبی گھرانے سے ہے. ابو جو ہیں وہ بھی کافی اسٹرکٹ ہیں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس طرح سے میں نے ان کا تعارف نہیں کروایا. تو میں جب ان کے گھر جاتا تھا تو دیکھتا تھا دادی اماں بھی قرآن پاک پکڑی ہوئی ہیں, تو مجھے کہتے تھے دیکھو دیکھ لو جا کون سا قرآن پاک ہے. اور ایون کہ کبھی بات ہونی کہ ہاں اللہ کے نبی کی یہ حدیث, تو اکثر ڈانٹ پڑتی تھی کہ خبردار کہ آگے تم نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا, خبردار یہ بے ادبی ہوتی ہے. تو یہ جب کمنٹس میں ایسے بندے آتے ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, یہ کھلی منافقت نہیں ہے. اچھا کچھ عرصے بعد مسجد میں سے کوئی بات پھیلی تو ان لوگوں کو ٹاؤن چھوڑنا پڑ گیا, اور میں وہ پہلا بندہ تھا جس نے ان کے گھر خبر پہنچائی تھی کہ کل کچھ ہونے والا ہے, تو وہ چلے گئے. ہر چیز میں بہت قریب رہا ہوں ان کے, یہاں پاکستان میں بھی وہاں بھی انگلینڈ بھی, ہر چیز میں ان کے منافقت ہے. کتابیں میں نے نوٹ کیا ان کے گھر, کبھی بھی یہ جو بھائی شمس الدین کی سٹریم میں دیکھتا ہوں پیچھے انبار لگا ہوتا ہے مرزا صاحب کی کتابوں کا, تو یہ کوئی کتابیں وغیرہ نہیں پڑھی, کوئی کچھ نہیں پڑھا وہ ہوتا. اور میں نے کچھ عرصہ قبل ایک جنازہ پڑھا وہاں لندن کے قریب ہی, تو 22 سال کا لڑکا تھا, اور وہاں چونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں تک وہ دے دیتے ہیں, حوالے کر دیتے ہیں لاش یا ادھر ادھر, تو وہ کچھ یوں تھا کہ وہ مسجد سے نکلا اور 3-4 لوگوں نے اس پہ اٹیک کیا, مرڈر کر دیا. 2 بھاگ کے یہاں آنے میں پاکستان آنے میں کامیاب ہو گئے, 2 اریسٹ ہو گئے, ان میں سے بھی ریکوری میرے خیال سے پاکستان میں ہو چکی ہے, وہ لے جا چکے ہیں کیونکہ سٹیٹس ان کا نیشنلٹی ڈیول بھی نہیں تھی, ادھر کی تھی. تو وہ ریزن اس کی میں نے وہ ایسے ایمبولینس آئی مسجد کے ساتھ آتا تھا اور باہر شیشے سے ہی دیکھنے کو ملا, میں بڑا حیران ہوا. بعد میں پتا چلا کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا جیسے ہمارے یہاں پہ ممبر پہ بیٹھ کے گولہ بارود بیچتے ہیں سنی, تو گستاخ رسول, وہ گستاخ رسول, وہ مشرک, وہ یہ شروع کروایا وہاں کسی بندے نے, اور اس کی بیس پہ یہ معاملہ شروع ہوا کہ ان کو ہٹا دیا جائے. اور وہ بندے بعد میں لاسٹ سٹیٹس جو مجھے پتا تھا یہاں پاکستان آنے سے قبل وہ یہ تھا کہ وہ بندہ قادیانی تھا اور اس نے جان بوجھ کے یہ سارا معاملہ کروایا. اب کا سٹیٹس نہیں پتا کہ وہ کہاں کیا نہیں ہے. تو یہ انتہائی گرے ہوئے, یہ ابھی بھی کمنٹس میں یہ کمنٹ باکس میں جو کر رہا تھا, بکواس کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کے پاس دلائل تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ جو لکھ چکے ہیں مرزا صاحب اس کے اوپر کیا کریں گے یہ. میں آپ لوگوں سے بس ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ مرزا صاحب سے انٹرلنک ہے. کوئی بھی احمدی بھائی ہمارا برا نہ مانے, اصل میں 10 سال فارماسیوٹیکل سیکٹر میں رہا ہوں, الگ الگ مینیجر پوسٹ پہ کراچی میں. وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز شیئر کروں میں کہ وہاں پہ ایک فیڈرل ایریا میں ایریا کا بھی نام لے رہا ہوں, فیڈرل ایریا کا ایک لڑکا تھا, بالکل وہ جو ہم کراچی کی لینگویج میں کہتے ہیں برگر بچہ. رمضانوں میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں, مساجد میں جاتے ہیں, وہ اس نے قرآن پڑھا, پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے اس نے خاموشی اختیار کری, اور اس کے بعد اس نے اعلان کرا کہ میں جو ہوں, آپ کو اللہ رب العزت عطا کرے, میں جو امام مہدی ہوں. اس کے گھر والے پریشان, فیڈرل ایریا کا لڑکا تھا, اس کے گھر والے پریشان, خاموشی اختیار کری, اور خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں. اب وہ اتنا زیادہ جذباتی ہو چکا تھا کہ آپ لوگوں کو میں ایک چیز بتاؤں کیونکہ میں اس چیز سے ریلیٹڈ رہا ہوں. وہ 3rd فلور سے اس نے کہا اگر میں امام مہدی نہیں ہوں تو میں 3rd فلور سے جمپ لگاتا ہوں, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں امام مہدی نہیں ہوں, اور اگر نہیں ہوا
تو میں امام میں ہندو. اس کے گھر والے روکتے رہے, 3rd فلور سے اس نے جمپ لگائی, ٹرسٹ میں اس کو کچھ نہیں ہوا, اور اس کے بعد اس کے گھر والوں نے سمجھایا, بڑا اس کو روکا, وہ حیدرآباد بھاگ گیا. میں آپ کو صرف ایک چیز بتاؤں کہ وہ ٹرین کی پٹری میں لیٹ کر کے ٹرین کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. لوگوں نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرا, اور پولیس والے بھی اس کے گرویدہ ہو گئے. آپ کو شاید انداز ہو, انٹیریئر سندھ میں اس طرح سے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ سید سمجھ کر کے ذرا سا خیال کرتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ اس کا علاج ہوا, ایک ڈاکٹر ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے اس کا علاج کرا. وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ تھا. اس میں الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں, تو اس کا وہ پیشنٹ تھا. یقین مانے جو میں نے آج تک 3-4 مہینے میں ریسرچ کری ہے, یہ مرزا صاحب بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ تھے. اس ٹائم پہ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی, لوگ سیدھے سادھے تھے, ٹیکنالوجی تھی نہیں, صحیح ہے, اور ویریفیکیشن اس طریقے سے ہوتی نہیں. تو بس انہوں نے اس طرح کی باتیں کری. وہ پیشنٹ تھے 100% مجھے, باقی میری بات کا کوئی برا نہ مانے. اور شیخ صاحب دعا کی گزارش ہے آپ سے بھی, اور اللہ رب العزت آپ کو لمبی عمر اور صحت. تھینک یو, اللہ خوش رکھے. جزاک اللہ فیصل نفیس صاحب, بہت شکریہ. شیخ صاحب اس کے اوپر میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا کمنٹ کریں. کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں, مرزا صاحب کے بارے میں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ میری بہت سی ویڈیوز اس کے اوپر پہلے آ چکی ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے یہ باقاعدہ طور پہ ایک نفسیاتی مریض تھے. اور مرزا صاحب جو تھے, جو کہ اس پہ بھی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مرزا صاحب جیسا ایتھیسٹ دنیا میں کوئی نہیں تھا. کہ مطلب وہ مرزا صاحب پوری طرح جانتے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے, لیکن اس کائنات پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ یہ لوگ اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں. ان سے جو مرضی لے لو, ان کو نیچے لٹا کے انگلے پہ چوری کرو, یہ مسکراتے ہوئے چوری کروا لیں گے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ. ان کو بیوقوف بنا ان دونوں سے. مرزا صاحب کو, آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر رسول کریم کا نام استعمال کرتے ہوئے, اللہ کا نام استعمال کرتے ہوئے, اور اس بات سے کہتے ہوئے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, وہ میں اگر جھوٹا ہوں مجھے پکڑ لے, یہ کر لے, وہ کر لے, میں کہتا ہوں ایسا مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں, رسول کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں, اور دیکھ لیں کہ اسی اطاعت کے نتیجے مجھے مل, اسے جو مرضی بولتے جاؤ. اس قسم کا دائرہ شخص تھا. رائٹ. لیکن اس کے لیے آپ کو بٹوین دا لائنز پڑھنا ہوگا. آپ کو مرزا صاحب کے, آپ کو تھوڑے سے دوسرے جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں, جو قرآن کی اصل تعلیم ہے اس کا مطالعہ جب آپ وہ کر لیں گے, یو ول ہیو نو پرابلم ٹو انڈرسٹینڈ the psyche and the personality of مرزا غلام. پہلا تو سوال میرا یہ تھا کہ مرزا صاحب جیسے جب حاملہ ہوئے تھے, اس کے بعد میں جب وہ بچہ پیدا کرنے کی پوزیشن میں آئے, تو کیا اس وقت کوئی نرس ورس کا انتظام تھا وہاں پہ, یا ویسے جانوروں کی طرح؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے پوری دنیا کے خلاف لکھا, ہندوؤں کو نہیں چھوڑا, مسلمانوں کو نہیں چھوڑا, حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوڑا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا, لیکن کیا سکھوں کے خلاف نہیں لکھا کچھ بھی؟ کیا سکھوں کے بیچ میں رہتے تھے اس لیے کچھ ڈر لگتا تھا؟ نو. پھر آپ کے علم میں نہیں, سکھوں کے بارے میں مرزا صاحب کی کتاب ہے ست بچن. گرو نانک جو تھے وہ مسلمان تھے, یہ دعویٰ کیا ہوا ہے. مرزا صاحب نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ جو بابا ان کا جو ایک چولا ہے جس پہ آسمانی آیات لکھی, قرآنی آیات لکھی, آسمان سے آیا تھا وہ چولا, اس کی تصویر بھی انہوں نے دی ہوئی اپنی اس کتاب میں, کافی کچھ لکھا ہوا ہے. یار شیخ صاحب, مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سافٹ ویئر بڑا مشہور ہے نا, فوٹو شاپ, اس طرح کی ایڈیٹنگ میں کوئی فیک پکچرز نکلتی ہیں یا کوئی دھندا نا, تو وہ ایک فوری نام, اب مطلب اب ایک تو یہ باقاعدہ ورڈ بن چکا ہے اس چیز کے لیے کہ جی یہ فوٹو شاپ ہے, یہ فوٹو شاپ کیا. جو کوئی انیشل اس کے ورژنز تھے نا سٹارٹ کے, کوئی ڈیزائنر مرزا صاحب کے متھے مجھے تو لگتا ہے اس میں کوئی لگا ہوا تھا باقاعدہ منتھلی جو ہے نا, اس کی کوئی سیٹنگ تھی مرزا صاحب کے ساتھ, جو اس طرح کی خرافاتی چیزیں بنا کے ان کو دیتا تھا. کبھی کسی کی تصویریں نکال رہے ہیں, تو کبھی جو ہے نا یہ چولے پہ آیتیں لکھ رہے ہیں. کمال ہے یار. مطلب میں تو کبھی جی اس چیز سے ہٹ کے نا, مرزا صاحب سے ہمارے اختلافات ہٹ کے جسٹ ایز اے کامیڈین اگر لیا جائے نا, تو کبھی کبھی بندہ دل سے فین ہو جاتا ہے کہ یار صحیح شغلے, مطلب
कमाल लगाए हुए हैं मिर्जा साहब ने। कमेंट में लिखा था मैंने कमेंट में कि उमर शरीफ भी इनसे सबक लेता। या ये बात तो ये। अच्छा मुझे एक जी शेख वेस्ट साहब आप कुछ कह रहे थे। कि सिखों के बारे में तो मिर्जा साहब का एक खास ताल्लुक है सिखों से कि इन्होंने अपनी एक जगह पे लिखा हुआ है कि इनकी औरतों को सिख उठा के ले गए थे। मतलब ये बहुत पहले की बात है जब इनकी जमीन किन की शेख साहब? मिर्जा साहब की या फैमिली की औरतों। ओके ओके ओके। तक मैं सुन रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैंने इस नतीजे पे पहुंचा कि वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा था होमोसेक्सुअलिटी। अब मिर्जा साहब उसका अलायकार बने, इसीलिए उन्होंने उसे फरोग दिया। जी ठीक हो गया, उसमें मुख्तलिफ वाकयात मिलते हैं, बहरहाल क्या उसका जिक्र आज छेड़ना, फिर कभी सही इशारे मिलते हैं जी। वो जिस तरह कहते हैं ना मौरखीन, तारीख में इशारे पाए जाते हैं इस बारे में, तो उससे आगे फतवा ले सकते हैं आप। हाँ, उसमें अभी जो क्लियर चीज है वो ये है कि मौजूदा सो कॉल्ड खलीफा मेरी मालूमात के मुताबिक हाजिर सर्विस अभी तक कहीं पे इन्होंने LGBT और QWXYZ आगे जो भी है वो आज तक कोई बाकायदा किसी सरमन में उसको डिनाई किया हो, या इन्होंने अपना वो बेसिक राइट जो हर एक का होता है कि आप किसी चीज के बारे में अपना पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, जो कि पाकिस्तान के बारे में ये पुरतशद्दुद एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, इन्होंने आज तक कोई पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड नहीं करवाया कि ये चीज भाई ये हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर रही है, ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, तो प्लीज हमारी कम्युनिटी में ये आप गंद मत फैलाएं, ऐसा मत करें। इतने अल्फाज भी नहीं इन्होंने कहे हैं मेरी मालूमात के मुताबिक। किसी ने सुने हो तो मेरे तक जरूर पहुंचा दें। तो फैलाना ना सही, कम से कम उस पर बोल भी नहीं रहे, किसी चीज के बारे में भी इन्होंने आज तक एहतजाज नहीं। मेरा एक सवाल हो रहा है शेख साहब, जैसे मिर्जा साहब ने अपना खानदान चाइना का बताया, चाइनीज, तो आप जैसा 50 साल इनमें रहे, कभी उस खानदान से मुलाकात हुई आपके चाइना वाले? मेरी मुलाकात वो मेरा ख्याल है कि वो बेचारे उसकी डेथ हो गई है। एक चीनी था जिसका नाम उस्मान चीनी साहब था, वो रबवा में फिरा करता था, हम उसे उस्मान चीनी साहब का घर, उससे मेरी मुलाकात। वो चीनी, वो हिंदी वाला चीनी था शेख साहब। बहरहाल उस्मान चीनी साहब। ओ यार चले पेशन कोई पूरी बात तो पूरी हो गई ना भाई बात। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी आप माने भाई, चीनी की पेशन गोई हमारी पूरी हुई। वो एक बंदा चीनी खाता था तो फिर चीनी तो जो भी था बहरहाल हो गया। मिर्जा साहब कि क्या मिर्जा साहब ये लोग हमेशा जो भी बात आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर चल पड़ते हैं, लेकिन क्या मिर्जा साहब की जिंदगी पे कभी कोई ऐसा वक्त अल्लाह ना करे गुजरा है कि जिसको रेफरेंस रख के ये पोस्ट पेड मुरब्बियान दुनिया को कह सके नहीं मिर्जा साहब सादिक और अमीन भी थे? अब ये ज़हन में रखिएगा शेख साहब के सादिक और अमीन की डेफिनेशन फिर कहां तक जाती है। देखें, इमाम सादिक तो इन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया। अब इनके पास एक चीज रह जाती थी, वो दारुल अमान वाली, वो जो अमन का शहर वाली इनका कादियान था, वो शायद इनके रास्ते की रुकावट बन जाए और अमीन इनको ना बनने दे। लेकिन ये लोग जो हैं कोई ना कोई मतलब ऐसी तावील कर लेंगे, मिर्जा गुलाम अहमद के ऐसे कोई ना कोई इल्हाम बना लेंगे, निकाल लाएंगे, कुछ ना कुछ ये सिलसिला ऐसे कर लेंगे जिससे उसको अगर ज़रूरत पड़ती है सादिक को अमीन वो कर लेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि यही जो हड्डियां हैं इनकी बाकियात हैं कि उनको भी लेके चलना, जिस तरह वो व्हाट्सएप वालों ने सवाल उठाया है कि भाई वापस आना था तो लेके क्यों गए, ये वो दिस एंड दैट, इनके पास हर चीज का कोई ना कोई जवाब और तावील जो है मौजूद होती है। ये चीजें नहीं रहती। राइट। लेकिन शेख साहब सादिक और अमीन जिस सेंस में उन्होंने शायद पूछा है ना, ये वहां उसको तो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अमीन की बात करें, अमानतदारी की, अमानतें संभालने की, ये वो, तो पहला ही वाकया बचपन में मिल जाता है जनाब मोहतरम का कि वो वालिद साहब की पेंशन के साथ इतनी भरपूर ईमानदारी उन्होंने की कि वो दुनिया उसकी आज तक मिसालें देती है। वालेकुम सलाम अली। नहीं, इसे ज़हन में रखें, फिर आप इनकी साइकी को समझें, आप इसको समझें कि जब आप ऑफिशियली लेके आएंगे कहीं पे भी ये बात कह चुके हैं बाकायदा तौर के ऊपर, ये पाकिस्तान के अंदर जब 53 में राइट्स हुए थे, ये चीजें हुई थी, तो उस वक्त भी कमीशन के सामने ये बयान दे चुके हुए हैं कि कोई चीज चाहे सीरतुल महदी के अंदर हो, चाहे किसी और के अंदर हो, इवन
इवन मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि जो मजमूआ रूहानी खजाइन का हिस्सा है मलफूजात, ये उससे भी इनकारी हैं कि उसके अंदर भी अगर कोई चीज है जो इनके खिलाफ जाती है वो कहते हैं ये उनकी नहीं है, हम सिर्फ उसकी तहरीर को मानते हैं। तो उसके हवाले से मतलब वो लेके गया पैसे, वो नहीं आया, वो कोई इसको कोई चीज नहीं समझते, कहते हैं। यानी शेख साहब मीठा मीठा हाफ हाफ कोड़ा कोड़ा थू, ऑफ कोर्स सो सिंपल। अच्छा जी, ताबूत को तलाश करने लग जाएंगे जैसे को ढूंढ रहे हैं यहूदी ताबूत सकीना। नहीं, गुम थोड़ी हुआ है जो वो ढूंढने लग जाएंगे, ये पाकिस्तान में पड़ा है, यहाँ पे वो अम्मा जान का और उनका इकट्ठा ही पड़ा है, उनकी जो है, तो वो तो दोनों मतलब उसमें ना फारूक ऐसी ना कोई ऐसा है, इनको दो कुछ इल्म नहीं है कि जब ताहिर मतलब पाकिस्तान से मिर्जा ताहिर गए हैं तो उसके बाद साथ ले गया भी साथ या बाद में चला गया हो, मतलब क्योंकि खलीफे के साथ तो इस चीज में चलना है, रहना है। यानी तबर्रुकात खलीफा के साथ जाएंगी। नो इट्स हिंट तो शेख साहब यू हैव टू बी केयरफुल। हिंट तो फिर दे दिया ना आपने, हुन जनता खलीफा ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏਗੀ ਵੀ ਕੱਢ ਬਈ ਲਿਆਓ ਕਰਾਓ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। अच्छा जी, मोइन अंसारी कह रहे हैं कि लिबरल आंटियां तो बेचारी ऐसे ही बदनाम है, असल काम तो मिर्जा साहब जी ने किया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि मैं चाहूं कादियान में रखूं, मैं चाहूं तुम कौन होते हो पूछने वाले? नहीं, ये उनकी मर्जी नहीं है, ये उनकी मर्जी नहीं है। शेख साहब अभी ना सही पीछे ले जाए आप, कभी तो मर्जी थी ना, पहले भी मिर्जा साहब की मर्जी थी, कौन सा हमारी मर्जी थी? जहां दिल करता था लेट जाते थे, जिसकी चारपाई के नीचे दिल करता घुस जाते थे। यार ये वैसे कमाल की शेख साहब बंदे ने रिसर्च दे दी है, मतलब ना सोचने का एक नया नजरिया कि ये नारा आया कहां से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई लिटरली यार मिर्जा साहब हैट्स ऑफ टू यू, आप वाकई छा गए हैं दुनिया के कोनों कोनों तक, मतलब कमाल है यार, आपने जो है ना लिबरलिज्म के दादा अब्बा भी आप ही निकले हैं पीछे। खैर है, चलो अच्छा जी, जमीन के किनारों तक पहुंच गए, किनारों तक बिल्कुल, चारपाई के नीचे तो जमीन के किनारे लग रहे होते हैं ना, अगर गुलाई में हम उसको देखें तो लग रहे होते हैं, तो वहां तक मिर्जा साहब पहुंच गए। अच्छा